بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. انتہائی واجب الاحترام معزز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ اسراء کا ذکر کیا ہے، واقعہ معراج کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت عطا کی، ابتدا میں تو آپ نے خفیہ طور پہ جو آپ کے قریب ساتھی تھے ان کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ سب سے پہلے اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اپنے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بالکل وہ لوگ تھے جو حضور علیہ السلام بہت ان کو اپنا قریبی سمجھتے تھے۔ ان کو اسلام کی دعوت دی، ان پر اسلام پیش کی، یہ سب مسلمان ہو گئے۔ آہستہ آہستہ اسلام کے اندر لوگ داخل ہونا شروع ہو گئے، لیکن اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ جس سال حضور علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہوا اور آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی انتقال ہوا، تو پھر حضور علیہ السلام نے طائف کا سفر شروع کیا۔ مکے کے لوگوں سے مایوس ہو گئے، مکے کے لوگ مزید ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یہاں یہ نقطہ یاد رہے کہ یہ تھوڑے سے لوگ جب مسلمان ہو گئے، حضور علیہ السلام نے بھی محسوس کیا کہ اب مکے کے مزید لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ یہ چیز حضور علیہ السلام نے محسوس کر لی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں کسی علاقے میں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر ان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دین کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ مشرکین مکہ کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح تھا، جتنے لوگ مسلمان ہونے تھے وہ ہو گئے، 80 کی تعداد تھی یا 100 کی لگ بھگ تھی، کم و بیش جو بھی تھے یہ مسلمان ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے طائف کا سفر کیا اس امید پر کہ طائف کے لوگ شاید وہ مسلمان ہو جائیں۔ طائف کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو اسلام آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو جائے گا اور مکہ کے لوگوں پر بھی ان کا اثر پڑے گا۔ لیکن طائف جب اللہ کے رسول پہنچے ہیں اور حضور علیہ السلام نے ان پر اسلام پیش کیا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی نہیں کہ آپ مایوس ہوئے ان سے، بلکہ پیغمبر علیہ السلام کو انہوں نے تکلیف بھی پہنچائی۔ آپ کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا، آپ پر پتھراؤ کیا، انہوں نے آپ کو تکلیف دی۔ تو صرف ان کے ایمان سے مایوسی نہیں بلکہ ان سے تکلیف کا سامنا بھی حضور علیہ السلام کو کرنا پڑا۔ اس صورتحال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کو معراج کے سفر پہ بلایا، اور معراج کے سفر پہ یوں بلایا کہ یا تو آپ اپنے کسی عزیز کے گھر میں تھے، ام ہانی کے گھر میں جو آپ کی چچا کی بیٹی ہے، ان کے گھر میں تھے، اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے، یہ حتیم کے گھر تھے۔ ام ہانی کے گھر میں تھے تو وہاں سے فرشتے آپ کو حتیم لائے اور حتیم کے اندر جو ہے آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کے قلب اطہر کو نکالا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، دوبارہ اس کو جو ہے اپنی جگہ پر رکھا اور
اس کے بعد آپ کو جو ہے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے پھر سدرۃ المنتہا اور جہاں تک اللہ نے چاہا آپ کو سیر کرا۔ 4 مرتبہ جو ہے حضور علیہ السلام کا شق صدر ہوا ہے۔ شق صدر کا مطلب یہ ہے آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، اس میں سے آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا اور اس کو جو ہے اچھی طرح زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ روایات کے مطابق ایک مرتبہ جب آپ کی عمر 4 سال تھی اور ایک مرتبہ جب حضور علیہ السلام کی عمر 10 سال ہوئی اور ایک مرتبہ جب اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور چوتھی مرتبہ جب پیغمبر علیہ السلام کو معراج پر لے جانے کا فیصلہ ہوا۔ ان 4 مواقع پر حضور علیہ السلام کو شق صدر ہوا ہے، آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، قلب اطہر کو نکالا گیا، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، آپ کے قلب مبارک کو ایک تشتری کے اندر رکھا گیا اور دوبارہ اسی جگہ پر اس کو فٹ کر کے حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ 4 مرتبہ شق صدر کا معاملہ پیش ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب معراج کے سفر پہ لے جانا شروع کیا گیا، آپ کے یہ شق صدر کے واقعے کے بعد حتیم کے اندر آپ کو پہنچانے کے بعد وہاں سے جب آپ کو روانہ کیے گیا، آپ مسجد اقصی پہنچے۔ مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کو اللہ نے پہلے سے جمع کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کو پکڑا، آپ کو امامت کی لاگی کیے، آپ نے تمام انبیاء کی امامت کرائی اور راستے میں مختلف مقامات پر آپ نے 2 رکعت نماز بھی پڑھی، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جو جگہ تھی وہاں پر اور کئی مقامات پر۔ مسجد اقصی میں جب حضور علیہ السلام نے امامت کرائی تو یہ جو آپ کا سفر طے ہوا تھا، یہ پورا سفر جو ہے براق سواری کے اوپر ہو رہا تھا۔ براق سواری یہ دراز گوشت سے، یعنی یہ جو گدھا ہوتا ہے اس سے تھوڑا بڑا اور خچر سے جو ہے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، اس سواری پر آپ کو سوار کیا گیا۔ اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں انسان کی نگاہ پڑتی وہیں پر اس کا قدم پڑتا۔ مسجد اقصی سے پھر آپ کو سدرۃ المنتہا پر پہنچایا گیا، 7 آسمانوں کے اوپر۔ پہلے آسمان پر گئے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر گئے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر گئے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب آدم علیہ السلام کے پاس گئے تو فرمایا مرحبا بابن صالح والنبی صالح، خوش آمدید ہو نیک بیٹے کے لیے اور نیک نبی کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب گئے تو ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت المعمور یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے بالکل اوپر، یعنی اگر بیت المعمور سے کوئی چیز آپ نیچے مثال کے طور پر پھینکتے ہیں تو وہ سیدھا جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اوپر آگے کے ہے، بالکل خانہ کعبہ کے سیدھ میں اوپر جو ہے خانہ کعبہ کی طرح ایک جگہ بنی ہوئی ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، کمرہ بنا ہوا ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اور روزانہ 70,000 فرشتے اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جس دن جس فرشتے نے اس کا طواف کیا قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی مخلوقات کتنی زیادہ ہے، اللہ نے فرشتے کتنے زیادہ بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی الفاظ فرمایا مرحبا بابن صالح والنبی صالح، خوش آمدید ہو نیک بیٹے کے لیے نیک نبی کے لیے۔ گفتگو ہوئی، وہاں سے چلتے گئے سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، منتہا جہاں پر انتہا ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر زمین سے جو بھی چیز اوپر جاتی ہے، جو بھی عمل جاتا ہے یہاں پر آ کے وہ رک جاتا ہے، اوپر سے جو بھی فیصلے آتے ہیں یہاں پر آ کے رک جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے ہو جاتے ہیں اور یہیں پر فرشتے جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام آگے کا سفر اکیلے طے کرتے ہیں، جنت کی سیر کرائی گئی، دوزخ کی سیر کرائی گئی، اللہ سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ نے آپ کو اس موقع پر ایک عظیم تحفہ عطا کیا۔ ویسے آپ کو کئی تحفے ملے لیکن ایک تحفہ جو اللہ نے عطا کیا وہ
تحفہ یہ تھا کہ اللہ نے آپ کو 50 نمازیں دی اور فرمایا کہ آپ کی امت کے اوپر یہ 50 نمازیں فرض کر دی ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام واپس تشریف لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ نے کیا دیا ہے؟ فرمایا 50 نمازیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ واپس چلے جاؤ، اللہ سے یہ نمازیں کم کرا دو، میں بنی اسرائیل پر تجربہ کر چکا ہوں، کو میں دیکھ چکا ہوں، 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ کے رسول گئے ہیں، اللہ سے درخواست کی، اللہ نے فرمایا 45 ہو گئی۔ دوبارہ آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھیجا، 9 مرتبہ اللہ کے رسول نے چکر لگایا، 9 مرتبہ، اور 5 کر کے نمازیں جو ہے وہ کم کی گئی، 45 نمازیں کم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 5 نمازیں بھی زیادہ ہیں، ان میں سے بھی کم کرا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حیا محسوس ہوتی ہے، ایسا نہ ہو اس مرتبہ جاؤ اللہ ساری نمازیں معاف کر دے، میں مزید نہیں جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتنا احسان ہے ہمارے اوپر، 50 نمازوں سے 5 نمازیں ہو گئی، 50 نمازیں ہوتی، ہم 5 پڑھنے میں کتنی غفلت کرتے ہیں، کتنی سستی سے کام لیتے ہیں۔ 50 نمازیں ہوتی کیا حال ہوتا، سارا دن جو ہے نمازوں میں ہی گزر جاتا، کام کاج کے قابل ہی نہیں رہتے۔ آج نوجوان طبقہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے لیکن وقت نہیں تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ لمحہ فکری ہے، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ وقت ہوتا ہے لیکن ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم اپنے ازلی دشمن شیطان کے کہے میں آ جاتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں۔ اللہ نے روزہ فرض کیا لیکن حضور علیہ السلام کو کہیں بلایا نہیں، اللہ نے حج فرض کیا کہیں نہیں بلایا، اللہ نے زکوٰۃ فرض کی کہیں نہیں بلایا، لیکن نماز کی فرضیت کی جب بات آئی اللہ نے حضور علیہ السلام کو 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے اوپر اپنے پاس بلایا، فرمایا کہ نماز کا تحفہ یہاں آ کر لے لو۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اہمیت ہے اللہ کے ہاں نماز کی، کتنی اہمیت ہے حضور علیہ السلام کے ہاں نماز کی۔ یہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کا معراج ہے۔ مومن نے اگر ترقی کرنی ہے تو نماز کے ذریعے سے ترقی کرے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے تو نماز پڑھیں۔ محبت کی دعوت ہم سب کرتے ہیں لیکن محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ اس کے اصول ہوتے ہیں، ان تقاضوں پہ بھی عمل کرنا ہے۔ ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ معراج کا معنی ہی کس کے؟ معراج کہتے ہیں سیڑھیوں کو، سیڑھیوں پہ جب انسان چڑھتا ہے تو ترقی کرتا ہے، یعنی اوپر کی طرف جا رہا ہو۔ انسان ترقی چاہتا ہے تو ترقی کیسے کرے گا؟ اس نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے ذریعے وہ بلندیوں پہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ علق کی آخری آیت میں فرماتے ہیں سجدہ کیجیے اور رب کا قرب حاصل کریں۔ انسان جب سجدے میں ہوتا ہے یہ اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے اور یہ اس وقت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں پھر آپ اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ کا قرب آپ نے حاصل کیا۔ ایک دن ایسا آئے گا انسان اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہے گا لیکن اس کی کمر اکڑ جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر پائے گا۔ وہ چاہے گا کہ میں سجدہ کروں لیکن سجدہ نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ دنیا میں اس نے سجدہ کیا نہیں تھا۔ ایک صاحب مجھے اپنے دوست کے بارے میں بتانے لگے، ہم مکہ کے اندر تھے، حرم کے اندر، تو باب عبدالعزیز سے آپ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں اس کے سامنے ایک فرنچائز تھی موبائلی کے نام سے، میرا خیال سے، تو اس سے کہنے لگے یہاں ہمارے ایک دوست کام کرتے تھے اس فرنچائز کے اندر، 4 سال اس نے کام کیا اس فرنچائز میں، 4 سالوں میں اس نے حرم کے اندر ایک نماز بھی نہیں پڑھی، 4 سالوں میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ کتنی معلومی کی بات ہے۔ لیکن پھر اللہ نے اس کو وہاں سے نکال دیا، وہ وہاں سے چلا گیا، سعودیہ چھوڑ دیا، کسی اور ملک میں کام کرنا ہے۔ شاید پھر اس کا کوئی عمل اللہ کو پسند آیا ہو، وہاں سے اس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ 4 سال میں نے حرم میں گزارے، عمرہ کرنا تو دور کی بات ہے، میں نے تو نماز بھی نہیں پڑھی۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، اپنے بچوں کو تیار کیا، پھر عمرے کے سفر پر روانہ ہوا، پھر اس نے عمرہ کیا۔ اب جب اللہ نے طلب پیدا کی تو اب وہ پیسے بھی خرچ کر رہا ہے، لاکھوں روپے اس نے خرچ کیے ہوں گے، لیکن جب طلب نہیں تھی تو قریب تھا، تب بھی وہ محروم تھا۔ بلال حبشی کو اللہ نے جب اس کے دل میں طلب ڈالی، وہ حبشہ سے آیا لیکن حضور علیہ السلام کے قدموں میں آیا، اور پھر جب وہ مؤذن رسول بنا، پیغمبر علیہ السلام کا
کا غلام بنا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، میں جنت میں جا رہا ہوں، بلال کے قدموں کی آہٹ مجھ سے پہلے پہلے۔ فارس سے آنے والا سلمان فارسی کو دیکھ لیجیے، اللہ کے رسول سلمان فارسی کے مشوروں پہ سن 5 ہجری کے اندر عمل کر رہے ہیں، ان کے مشوروں کو تسلیم کر رہے ہیں، ان کے مشورے سے خندق کھدوا رہے ہیں۔ اور ابو لہب کو دیکھ لیجیے، پیغمبر علیہ السلام کا چچا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ابو لہب برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اس کے ہاتھ تباہ ہو گئے۔ ابو جہل کو دیکھو، پیغمبر علیہ السلام کے خاندان کا ہے، قریشی ہے، لیکن اللہ نے اس کو تباہ کر دیا، دنیا کے اندر بھی ذلت اس کا مقدر ہوئی اور آخرت کے اندر بھی جو ہے وہ عذاب کا شکار ہے۔ تو یہ طلب اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، طلب ہم خود پیدا کریں گے۔ اللہ ہدایت تب دیتا ہے جب انسان میں طلب ہو، جب انسان میں طلب نہیں ہوتی، تڑپ نہیں ہوتی، اللہ کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر مسجد نہیں لے کر جاتا۔ انسان خود اپنے اندر طلب پیدا کرے گا، خود اپنے اندر احساس پیدا کرے گا، خود اپنے اندر فکر پیدا کرے گا۔ اور فکر ایسی چیز ہے جس کے دماغ میں فکر ہے آپ اس کو نکال نہیں سکتے، اور جس کے دماغ میں فکر نہیں آپ اس کے دماغ میں فکر ڈال نہیں سکتے۔ لیکن کوشش ہم نے کرنی ہے، ہم نے لوگوں کے دماغ میں فکر ڈالنی ہے، لوگوں کو فکر مند بنانا ہے، لوگوں کی فکر کرنی ہے، اپنی اولاد کی بھی تربیت کرنی ہے، اپنے بھائیوں کی بھی تربیت کرنی ہے، اپنے دوستوں کی بھی تربیت کرنی ہے، لوگوں کو نماز کے لیے لانا ہے، مسجد آباد کرنی ہے کہ ہماری مسجد کیسے آباد ہو، اس کے لیے ہم نے فکر کرنی ہے۔ اور جب انسان کسی چیز کی فکر شروع کرتا ہے پھر زبان پہ اس کے تذکرے جاری ہوتے ہیں، جب زبان پہ اس کے تذکرے ہوں گے پھر انشاءاللہ عمل کے اندر بھی جو ہے وہ چیز آنا شروع ہو جائے گی۔ خیر بہرحال حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ تحفہ عطا کیا، نماز کا تحفہ، بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ نمازیں آپ نے معاف کرائی، 50 نمازیں تھیں، 50 سے 5 ہو گئی، لیکن حکم یہ ہوا کہ جو 5 نمازیں پڑھے گا اس کو ثواب 45 ہی کرے گا۔ نمازیں کم ہو گئی، ثواب میں اللہ نے کمی نہیں کی، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں۔ انسان کے ماننے میں تو کمی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اس لیے انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اس کے خزانے کم نہیں ہوتے۔ آپ سمندر کے اندر سوئی ڈبوئے، پھر ڈبونے کے بعد اس سوئی کو نکالیں، اس کے ساتھ شاید ایک قطرہ آپ کو نظر آئے گا جو اس سے ٹپکے گا۔ تو سمندر سے اگر ایک قطرہ آپ نے نکالا ہے، سمندر محدود ہے، اس کے اندر ایک قطرے کی کمی آئے گی، اللہ کے خزانے لامحدود ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ سے زیادہ مانگیے، کم مت مانگیے، زیادہ مانگیے، دنیا میں مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آخرت میں تو مل جائے۔ اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ فرماتے ہیں مایوسی تو کافروں کا شیوا ہے، مومن آدمی، مسلمان آدمی اللہ سے مایوس ہوتا نہیں۔ تکلیفیں آئے، مصیبتیں آئے، پریشانی آئے، جو بھی آئے، انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہمارے زمانے میں اگر کسی پہ تکلیف آئے، پریشانی آئے، برداشت نہ کر سکے تو فلسطین کے لوگوں کے حالات دیکھ لیں، انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی۔ غزہ کے مسلمانوں کی تکلیفیں دیکھ لیں کہ کس تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں اور گزر چکے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اپنی تکلیفوں پر صبر آئے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، اللہ نے جوانی دی ہے، صحت دی ہے، آزاد دی ہے، اولاد دی ہے، مال دی ہے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے ہیں تم شکر ادا کرو گے میں اور اضافہ کروں۔ تو بہرحال یہ معراج کا جو واقعہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام جو معراج کے سفر پر گئے، اللہ نے اپنے تمام نبیوں میں سے صرف اپنے نبی کو آسمانوں پر بلایا۔ معراج کا سفر صرف پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ ہے، آپ کی خاصیت ہے، اور کتنا عظیم الشان تحفہ عطا کیا۔ پیغمبر علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے آخری الفاظ یہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کا بہت خیال کرنا اور نماز نہیں چھوڑنا۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، نہ جنگ میں معاف ہے، نہ جہاد میں معاف ہے، نہ تبلیغ میں معاف ہے، نہ صحت میں معاف ہے، نہ بیماری میں معاف ہے، نہ معذوری میں معاف ہے، نہ سردی میں معاف ہے، نہ گرمی میں معاف ہے، نہ بیماری میں معاف ہے۔ ہر حالت میں آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ ہاں آسانیاں ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھے، وضو نہیں کر سکتے ہیں تیمم کر لیں، لیکن نماز پڑھنی